بادشاہ تھا جو مصر کا بادشاہ تھا. He was the king of Egypt. اس کے ہاتھ میں مصر کی بادشاہ تھا. دریائے نیل اس کی حکومت میں بہتا تھا. دریائے قلزم اس کی حکومت میں بہتا تھا. اس بادشاہ کا نام فرعون تھا. یہ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا, اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا, میں رب ہوں تمہارا. لیکن کیا فرعون ہمیشہ بادشاہ رہا؟ اس کی سطح ہمیشہ رہی, اس کی کرسی ہمیشہ رہی؟ نہیں. ایک وقت وہ آیا, موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جا رہے تھے. فرعون پیچھا کر رہا تھا. سامنے دریا آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے, کہنے لگے اے موسیٰ تو ہم پکڑ لیے جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہتے کلا ان معی ربی سیہدین, میرا رب ضرور میری مدد کرے گا, میرا رب ضرور مجھے کوئی راستہ دکھائے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, ہم نے کہا ہے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مار دو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پہ مارا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, سمندر کے دریا کے دو پھٹ ہو گئے, دریا میں بیچ میں راستہ بن گیا. آج آپ کے منیہاری سے صاحب گنج جانے کے لیے اتنا بڑا برج بن رہا ہے, کئی سال سے کام ہو رہا ہے. پانی کے اندر پلر کھڑے کرنے پڑتے ہیں, پانی کے اندر آسان کام تو نہیں ہے برج بنانا. بڑا کروڑوں کا سرمایہ لگتا ہے تب جا کر کے ایک برج تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. دریا کو پار کرنے کے لیے اللہ نے برج نہیں بنایا, اللہ نے دریا کو بیچ میں روک دیا, اور بیچ میں روڈ بن گئی, بیچ میں راستہ بن گیا. پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ میں روڈ بن گیا, اور حضرت موسیٰ بڑے آرام سے وہ روڈ کراس کر گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام روڈ کراس کر جاتے ہیں, ان کے ساتھی کراس کر جاتے ہیں. فرعون اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اسی راستے پہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے پانی کے دونوں پھٹوں کو ملا دیا. دونوں طرف کے پانی کے تھپڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا, اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا. وہی فرعون جو اللہ کا مذاق اڑاتا تھا, وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا, وہی فرعون جو کہتا تھا اے حامان ذرا سیڑھی بنا کے لا, میں ذرا دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے, میں اللہ سے بات کروں. وہ اللہ کا مذاق اڑاتا تھا. یہ بات یاد رکھو, ہر دور کے فرعون کو ڈوبنا ہے. ہر دور کے فرعون کی ایک سمے سیما ہے, جس کے بہت نعرے لگ رہے ہیں, جس کے بہت جیکارے لگ رہے ہیں, ایک دن آئے گا اس کو کتا نہیں پوچھے. ہر دور کا فرعون یہ بات یاد رکھے. ہر دور کے فرعون کے لیے اللہ نے کسی موسیٰ کو تیار کر رکھا. فرعون ڈوب گیا, ساری حکومت ختم, سارا شاسن ختم, سارا پروٹوکول ختم. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. فرعون چلا گیا, محل چھوڑ کے چلا گیا, باغات چھوڑ کے چلا گیا, اپنے بہت بڑے بڑے کھجوروں کے پیڑ چھوڑ کے چلا گیا, بڑی بڑی کھیتیاں چھوڑ کے چلا گیا. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, محل آج بھی ہے, کھیتی آج بھی ہے, کھجوروں کے باغات آج بھی ہے, مگر ان کا مالک فرعون نہیں ہے, کوئی اور ہے, ہم نے کسی اور کو وارث بنا دیا. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. فرعون مر گیا, اور فرعون کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا, کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے ارے مرو تو ایسی موت مرو کہ چار لوگ آنسو بہایا. موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس, یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. فرعون مر گیا, ختم ہو گیا, مگر فرعون پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھ.
پتہ یہ چلا کہ حکومت کی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے، ورنہ فرعون کامیاب ہوتا. فرعون اتنی بڑی حکومت کے باوجود کامیاب نہیں ہے. کیا بڑے باپ کی اولاد ہونا، کیا کسی بہت بڑے انسان کا بیٹا ہونا، اس کی بیٹی ہونا، کیا یہ کامیابی کی گارنٹی ہے؟ نہیں. 950 سال تک اللہ کے دین کو پھیلانے والا پیغمبر، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کا اپنا بیٹا کنعان ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. حضرت نوح بہت کوشش کرتے رہے اپنے بچے کو بچانے کی، مگر اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے. دنیا میں بھی ڈوب گیا اور آخرت میں بھی ڈوب جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، تو میری فیملی کو بچائے گا. ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی میرے پریوار میں سے تھا، میرے بیٹے کو تو نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرے بیٹے کا کیریکٹر ٹھیک نہیں تھا، تیرے بیٹے کا عمل ٹھیک نہیں تھا، تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا باپ کون ہے اللہ کا یہ میٹر نہیں کرتا. معاف کیجئے گا، شیرسابادی برادری کی تعداد یہاں الحمدللہ بڑی تعداد ہے. میں آپ کی اس برادری اور اس قوم کی بڑی عزت کرتا ہوں. ہمارے بنارس میں انصاری برادری کے لوگ بہت زیادہ ہیں، کئی خان برادری کے لوگ بہت زیادہ ہیں. یہ برادری، یہ ٹائٹل، یہ سرنیم اللہ تعالیٰ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے ساتھ. اللہ کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری برادری کیا تھی؟ تو شیرسابادی تھا کہ تو سرجا پوری تھا کہ تو شیخ تھا کہ تو انصاری تھا کہ تو بہار کا تھا کہ تو بنگال کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ سرنیم اور یہ ٹائٹل نہیں پوچھے جائے گا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کیا تمہارا تقوی کام دے گا، تمہارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر تھا وہی کام دے گا. یہاں نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں بچ پایا، اور شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہو آمادہ، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کا خاندان اللہ کے آپ کو نہیں بچائے گا، آپ کی برادری اللہ کے آپ کو نہیں بچائے گا. تو پتہ یہ چلا نہ دولت کامیابی ہے، نہ شہرت کامیابی ہے، نہ حکومت کامیابی ہے، نہ بڑا خاندان کامیابی ہے. اے اللہ پھر کامیابی ہے کیا؟ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ آؤ اللہ سے سوال کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے. باپ کو بھی مرنا ہے، بیٹے کو بھی مرنا ہے. باپ نہیں جانتا کہ پہلے وہ مرے گا اور بیٹے اس کے مرنے کا سوگ منائیں گے، غم منائیں گے، یا پہلے بیٹا مر جائے گا اور بیٹے کے جانے کا وہ دکھ اٹھائے گا. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے. ارے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، کب مرے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. تم کب مرو گے یہ تو چھوڑ دو، تم کہاں مرو گے، کون سی جگہ مرو گے؟ اسی کٹیہار کے گھسیا گھاٹ کے مولانا عبد الباسط رمضان میں چندہ کرنے کیرل گئے، ساؤتھ انڈیا گئے، اور ٹرین پر چڑھتے ہوئے گر گئے اور ریلوے کی پٹری پر گرے، ہارٹ اٹیک آیا، انتقال ہو گیا. آپ بہار کے کٹیہار کے علاقے کے ہیں مگر موت ساؤتھ انڈیا میں ہو رہی ہے. حیدرآباد سے حج عمرہ کرنے لوگ گئے، پوری 17 لوگوں کا پریوار گیا، ایئرپورٹ پر فوٹو بھی کھنچوایا، وہاں مکے میں پہنچے طواف بھی کیا، سارا ارکان ادا کیا. مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، لگژری بس تھی، آرام دہ بس تھی، آرام سے اے سی چل رہا ہے، آرام سے سو رہے ہیں. سامنے سے ڈیزل کا ٹینکر آتا ہے اور بس ڈیزل کے ٹینکر میں ٹکرا جاتی ہے اور بس کے سارے مسافر جل کر خاک ہو جاتے ہیں، آن دا اسپاٹ مر جاتے ہیں. 17 لوگوں کا پریوار بھی اس میں مارا جاتا ہے.
باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، دادا بھی مر گیا، پوتا بھی مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی انتقال کر گئے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم نہیں جانتے تم کہاں مرو گے۔ جس کی جہاں موت لکھی رہتی ہے موت اس کو لے کے وہاں جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ممبئی میں اتر پردیش کے رہنے والے تھے، مولانا عبد الرحمن سلفی، 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ممبئی میں ایک مسجد میں امامت کراتے تھے، پونا میں ان کا پروگرام تھا، ان کے ساتھ ساتھ شیخ شمیم فوزی کا بھی پروگرام تھا، دونوں لوگ پونا جاتے ہیں۔ پروگرام ختم ہو گیا، مولانا عبد الرحمن نے شیخ شمیم فوزی سے کہا مولانا مجھے صبح فجر کی نماز پڑھانی ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے، اسکول میں پڑھانا ہے، مجھے ممبئی جانا پڑے گا۔ مولانا نے کہا رات بہت ہو گئی ہے، میں نہیں جاؤں گا، آپ چلے جائیے۔ انہوں نے ضد کیا کہ نہیں آپ چلیے میرے ساتھ، میں اکیلے نہیں جانا چاہتا۔ مولانا نے کہا میرا من گھبرا رہا ہے، میں رات میں نہیں جاؤں گا۔ وہاں سے شیئرنگ ٹیکسی چلتی ہے، عبد الرحمن سلفی صاحب نے ٹیکسی، جو شیئرنگ ٹیکسی چلتی ہے وہ ٹیکسی کا انہوں نے کرایہ دیا، اس میں 5-6 لوگ جو ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ بیٹھے۔ رات کا سمے تھا، ڈرائیور پوری اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، ہائی وے پر اس کی گاڑی ایک کھمبے سے ٹکراتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ کار میں بیٹھے ہوئے سارے، ایک آدمی کو چھوڑ کے سارے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن سلفی کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لائق نہیں بچی، سر پھٹ جاتا ہے، چہرہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ سوچئے میرے بھائی، شیخ شمیم فوزی ان کے ساتھ گئے تھے، مگر انہوں نے معذرت کر لی میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کو واپس آنا تھا۔ جس کی موت جہاں لکھی تھی موت اس کو کھینچ کر کے وہاں لے کے جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ، مرنا تو ہے تم کو، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ کب مرنا ہے نہیں معلوم، کہاں مرنا ہے نہیں معلوم، مرنے کا بہانہ کیا ہوگا نہیں معلوم۔ اچھا خاصا انسان مر جاتا ہے، کئی سالوں سے بستر پڑا ہوا انسان چلتا رہتا ہے۔ کئی گھروں میں دیکھا گیا باپ بیمار ہے، باپ ابھی بستر پڑا ہے، باپ کے مرنے کے پہلے بیٹا مر جاتا ہے۔ اسی کٹیہار میں ایک جگہ ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا چھوٹا بچہ تھا، ہائی وے پر کھیل رہا تھا، گاڑی آئی اس کو ایکسیڈنٹ کر گئی، بچہ ان کا اسپاٹ مر گیا۔ تو موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ کے جانے کے بعد کتنا روئیں گے، آپ کی بیوی کا کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے بزنس کا کیا ہوگا، آپ کی نوکری کس کو ملے گی، آپ کی کمی کس کو کھلے گی، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اے میرے بندو کہیں تمہارے دماغ میں یہ غلط فہمی نہ جنم لے لے کہ مرنے کے بعد تو کام ختم ہو جائے گا۔ وما تدری، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم جو بھی عمل کر کے جاؤ گے، اچھا عمل کرو گے یا برا عمل کرو گے، اس کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن چکانا پڑے گا۔ نیک عمل کرو گے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، قیامت کے دن اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لو گے، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر تم نے پاپ کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، چاہے بند کمرے میں کیا ہو، چاہے ماں باپ کے سامنے کیا ہو، چاہے ماں باپ کی غیر موجودگی میں کیا ہو، چاہے اپنے استاذ کے سامنے کیا ہو، چاہے اپنے استاذ کی غیر موجودگی میں کیا ہو، چاہے لائٹ آن کر کے کیا ہو، چاہے لائٹ آف کر کے کیا ہو، جو بھی تم نے گناہ کیا ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا اور قیامت کے دن کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زوزی عن النار، اب ذرا غور سے سننا دلار پور والوں، کامیابی کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے۔ فمن زوزی عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، ہائے ہائے،
جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جو جنت میں چلا جائے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے. فمن زوزی عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، وہ ادخل الجنت، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، وہی کامیاب ہونے والا ہے. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یہ جلسے جو ہو رہے ہیں اور ان جلسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے جو آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں، یہ اسی کامیابی کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، یہی مقصد ہے ان مدرسوں کا، یہی مقصد ہے ان جلسوں کا، یہی مقصد ہے ان تقریروں کا. فمن زوزی عن النار، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس ڈھنگ کا کپڑا نہیں، ڈھنگ کا مکان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، فقد فازا، تو آپ کامیاب ہیں. تو کامیابی یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. اب یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ میں صرف 8 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ میں ایک سیمت سمے کے لیے آپ کے بیچ میں آیا. میں 8 چیزیں بیان کروں گا جو آپ کو کامیاب کریں گی، جو جنت میں لے کے جائیں گی. بولو، آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ بولیں پریتن کربیں کہ نہ کربیں؟ انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ تھوڑا بنگلہ بول دیا کیجئے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. ہاں کربو رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. کہاں؟ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں، سورہ مومنون کے آغاز میں. آئیے ان 8 چیزوں پر ہم وچار کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، پریتن کرتے ہیں کہ وہ 8 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان والا بننا پڑے گا. اور ایمان والا کس کو بولتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو کلمہ توحید پڑھتا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے. اسی کلمے پر آپ کو قائم رہنا ہے اور مرتے دم تک قائم رہنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میرے بندو، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت. میرے پیارے ساتھیو، آج دنیا کی موہ مایا میں پڑھ کے شاید ایمان کی ویلیو آپ کو پتہ نہ ہو، اور شاید کبھی آپ کو ایسا لگتا ہو جیسے کوئی ہندو ہے، جیسے کوئی سکھ ہے، جیسے کوئی عیسائی ہے، ویسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک مذہب ہے، ان میں اور ہمیں کوئی انتر نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیو، یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے اور اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، تو جنت میں جانے کے بعد جنتی کہے گا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا تھا، تو نے ہم کو ایمان سے نوازا تھا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اے اللہ ہم خود سے ایمان لانے کی چھمتا نہیں رکھتے تھے. ارے ہم کو ایمان لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے. ہمارا باپ مسلمان، ہمارا دادا مسلمان، ہمارے خاندان مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ کو بیٹھے بٹھائے یہ نعمت مل گئی. اسی لیے دعا کیا کرو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ ان کے ذریعے تمہیں اسلام ملا ہے. ماں باپ مسلمان تھے، ان کے گھر میں تم پیدا ہوئے، تم مسلمان تھے، تمہیں اسلام لانے کے لیے کوئی سنگرش نہیں کرنا پڑا، کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑا، کوئی محنت نہیں کرنا پڑا. یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے میرے ساتھ. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا.
جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں، جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان کا سونا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ابھی آج میں اس دیش کے بہت بڑے ارب پتی کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس دیش کا ایک بہت بڑا ارب پتی ہے، اس کے گھر میں کوئی سنت آئے، کوئی مہاتما آئے، وہ اور اس کی بیوی اس سنت کی عبادت کر رہے تھے، اس کے آگے سجدہ کر رہے تھے۔ کروڑوں کی دولت ہے، اربوں کی دولت ہے، مگر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ارب پتی سے بہتر